اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اور نہیں خلقنا ہم نے پیدا فرمایا السماء آسمان کو والارض اور زمین کو وما اور جو کچھ بینہما ان کے درمیان ہے لاعبین کھیل کود کے لیے لو اگر اردنا ہمیں یہی منظور ہوتا ان نتخذ تو ہم بناتے لہون کھیل تماشا لاتخذناہ من لدنا تو ہم اسے خود بخود بنا لیتے ان کننا فاعلین مگر ہم ایسا کرنے والے نہیں بلکہ نقذف چوٹ لگاتے ہیں بالحق حق سے علی الباطل باطل پر فیدمغہ بس وہ اسے کچل دیتا ہے فَإِذَا ہوا زاہق تو وہ ناپید ہو جاتا ہے فَإِذَا تو پس وہ اچانک یکا یک ناپید ہو جاتا ہے وَلَكُمُ الْوَيْلُ اور اے باطل پرستو تمہارے لیے ہلاکت ہے مما تصفون ان نازیبا باتوں کے باعث جو تم بیان کرتے ہو صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دوسری جاہل قوموں کی طرح اہل عرب کے ذہن میں بھی یہ بات راسخ ہو چکی تھی کہ زندگی یہی کچھ ہے اور وہ جو گزار رہے ہیں۔ حاضرین محترم، سامعین اور ناظرین، اللہ جل مجدہ کا بے حد و بے حساب شکر ہے کہ جس نے ہمیں آج ایک بار پھر اپنے قرآن کی مجلس عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے اور اللہ زندگی کے باقی ماندہ ایام کو اپنی اطاعت میں، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی تلاوت کردہ تینوں آیات کریمہ آیت نمبر 16، 17 اور 18 میں اس بات کی طرف اللہ ہمارے ذہنوں کو راغب کرنا چاہتے ہیں کہ جو دنیا اللہ نے بنائی ہے یہ دنیا بے مقصد نہیں بنائی اور اسے کھیل تماشا نہیں بنایا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ کفار اور مکہ کے مشرکین اس دنیا میں آنے کے مقصد کو فراموش کر چکے تھے۔ ظاہر ہے وہ ان تعلیمات سے ہٹ چکے تھے۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم آئے ہیں، کھائیں پئیں، کھیل کود کریں، تماشا کریں اور شراب و کباب کی محفلیں سجائیں اور یوں دنیا سے چلے جائیں، آخرت میں ہمیں پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ ظاہر ہے یہ اس خالق کائنات کی خوبصورت تخلیق ہے، اس نے اسے کسی مقصد کے لیے بنایا ہے۔ تو رب ذوالجلال نے پھر آیات کریمہ نازل فرمائیں کہ ہم نے اس دنیا کو کھیل تماشا نہیں بنایا اور نہ ہی ہم نے دل لگی کرتے ہوئے بنایا ہے، نہ ہی ہم نے اسے کھیل تماشا کرتے ہوئے بنایا ہے، بلکہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ انسان کو اس کے مقصد کے لیے، اور ہم جب انسان کو دنیا میں بھیجتے ہیں تو اسی دنیا کے اندر وہ اپنی آخرت کو سنوارتا ہے۔ اور سب سے جو بڑا مقصد ہے اس دنیا کا اور اس دنیا کے اندر خوبصورتی کا، وہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ ساری کی ساری دنیا ہماری قدرت کی دلیلیں ہیں،
تم اگر ان دلیلوں کو سمجھ سکو تو پھر تم اس خالق کائنات کو پا سکتے ہو، اس تک رسائی حاصل کر سکتے ہو۔ لعب، جیسے کہتے ہیں کہ میرا بچہ کھیل رہا ہے، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے کہ غلامی لاعب، میرا بچہ کھیل رہا ہے۔ لعب کا مطلب ہوتا ہے بے مقصد کام، جس کا دنیا میں کوئی مقصد نہ ہو، اس کام کو کیا کہتے ہیں؟ لعب۔ ٹھیک ہے، ہم جتنے کھیل کود کرتے ہیں، اگر تو ہم نیت یہ کریں کہ تھوڑی دیر کے لیے ہم ورزش کریں گے اور جسم کو طاقت ملے گی، جسم فریش ہوگا اور جسم جو ہے بیماریوں سے بچے گا، پھر ہم دین کا کام کریں گے، پھر ہم نماز پڑھیں گے، پھر والدین کی خدمت کریں گے، رزق حلال کمائیں گے، تھوڑی دیر کے لیے کھیل کود میں مشغول ہونا تو منع نہیں ہے۔ لیکن اس کھیل کود کو مقصد حیات بنا لینا حرام بھی ہے، اور پھر اس کا گناہ بھی ہے، اور پھر یہ انسان کے لیے جائز نہیں ہے۔ لہو، لام ہا واو، اس کا معنی ہوتا ہے ہر وہ کام جو انسان کو اس کے مقصد سے غافل کر دے، مقصد سے ہٹا دے، وہ کیا کام ہوتا ہے؟ لہو۔ تو ظاہر ہے ہمارے ایسے بہت سارے کام ہیں جو ہمیں ہمارے مقصد سے ہٹا دیتے ہیں۔ آپ ٹیلی ویژن کو دیکھتے ہیں، آپ کو خدا بھول جاتا ہے۔ ایسی تفریح جس میں خدا کی یاد موجود ہو، ایسی تفریح جس میں آنکھوں کا پردہ اور حیا موجود ہو، ایسی تفریح جس میں غفلت نہ ہو، اس سے اسلام روکتا بالکل نہیں ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، جو لوگ دنیا میں آنے کے مقصد کو، دنیا کی اتنی خوبصورت تخلیق کے مقصد کو بھول جاتے ہیں، وہ لوگ غافل ہیں۔ آج کی تلاوت کردہ پہلی آیہ کریمہ میں خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وما خلقنا، ہم نے پیدا نہیں کیا، السماء، آسمان کو، والارض، زمین کو، وما بینہما، اور ان کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں انہیں، لاعبین، کھیل کود کے لیے۔ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ تم پہاڑوں کو دیکھو، درختوں کو دیکھو، دریاؤں کو دیکھو، اور آبشاروں کو دیکھو، ہواؤں کو دیکھو، پرندوں کو دیکھو، اس روشنی کو دیکھو، چاند کی ٹھنڈک کو، اور سورج کی حرارت کو دیکھو، سردیوں گرمیوں کو دیکھو، مشرق اور مغرب کو دیکھو، پرندوں چرند کو دیکھو، اور چوپایوں کو دیکھو، اپنی ذات پہ غور کرو، درختوں کو دیکھو، سبزے کو دیکھو، ویرانوں کو دیکھو، آبادیوں کو دیکھو، شہروں کو دیکھو، دیہاتوں کو دیکھو، جدھر بھی دیکھو تمہیں اس زمین کے بنانے والے کی طرف دھیان لگانا چاہیے کہ یہ زمین کتنی حسین ہے، کتنا منظم نظام اللہ پاک نے بنایا ہے، خدا کی جنت کتنی حسین ہوگی، اور خدا خود کتنا حسین ہوگا، خدا خود کتنا حسین ہوگا۔ اس لیے اللہ پاک نے زمین کو بنایا ہے کہ زمین پہ رہو، زمین کے فائدے اٹھاؤ، اور ان فائدوں سے غنیمت جانو، اور اگر اللہ نے تمہیں صحت بھی دی ہے، موقع بھی دیا ہے، زندگی بھی دی ہے، تو اللہ کو راضی کرنے والے کام کرو۔ لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا ان کننا فاعلین۔ اللہ فرماتا ہے اگر ہمیں یہی کھیل کود منظور ہوتا کہ اسی کھیل کود کے لیے ہم نے دنیا بنانی ہوتی تو ہم بنا لیتے، کون ہے ہمیں روک سکتا؟ ہمیں کوئی روکنے والا نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ اللہ کو روکنے والا کون ہے؟ اللہ کہتا ہے جیسی چاہتے ہم ویسی زمین بناتے، ہم جیسی چاہتے ویسے مقصد بناتے، لیکن ہم ایسا مقصد بنانے والے نہیں ہیں۔ بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاہق، بلکہ ہم تو چوٹ لگاتے ہیں حق سے باطل پر، بس وہ اسے کچل دیتا ہے، وہ یکا یک ناپید ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ حق حق ہوتا ہے، باطل باطل ہوتا ہے۔ باطل جتنا بھی آ جائے، طاغوت جتنا بھی جمع ہو جائے، انسان کو گھیر لے۔ ایک بندہ تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ جب بھی میرے اوپر ہجوم غم، میری فطرت بدل نہیں سکتے، شعر ہی ہے، ہجوم غم میری فطرت بدل نہیں سکتے، میں کیا کروں، مجھے عادت ہے مسکرانے کی۔ وہ کہتا ہے کہ جب بھی کوئی پریشانی مجھ کی میرے اوپر آتی تھی تو میں سوچتا تھا کہ اگر اس دنیا میں پریشانی ختم نہ ہوئی تو انشاءاللہ تعالیٰ موت کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں عطا فرمائے۔ انسان کے پاس ان کا خدا ہے، انسان کے پاس ان کی قبر ہے جو پناہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور انسان دنیا میں کبھی پریشان نہیں ہو سکتا، کبھی پریشان نہیں ہو سکتا۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، اے باطل پرستو، تمہارے لیے ہلاکت ہے ان نازیبا باتوں کے باعث جو تم بناتے ہو۔ اللہ رب العزت تحمل سکھاتا ہے، اللہ رب العزت صبر سکھاتا ہے،
اللہ رب العزت انتقام سے دور رہنے کا راستہ سکھاتا ہے۔ دیکھیں کل پرسوں میں کسی سے بات کر رہا تھا کہ اللہ نے انسان بنائے، یہی انسان خود خدا بن بیٹھے، اللہ نے ان کا رزق بند نہیں کیا، یہ بند کیا، اللہ نے ان کا رزق بند، ہوا بند نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ کی ایک رگ بند کر دے تو ان کی زندگی اجیرن ہو جائے، اللہ پھر بھی ان کو نعمتیں دیے، پھر بھی موقع دیے جا رہے، شاید توبہ کر لیں، توبہ کر لیں، توبہ کر لیں۔ اے انسان تو بھی سیکھ، اللہ تجھے سکھا رہا ہے کہ اپنے اندر تحمل پیدا کر، اپنے اندر بردباری پیدا کر، یہ رب ذوالجلال کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔